کون سی رقم میں سال گزرنے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ کیا کوئی ایسی رقم ہے جس پر سال گزرنے کے باوجود زکوٰۃ لازم نہ ہو؟ جیسے ایک ماں برسوں سے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے یا زیور رکھی ہوئی ہے اور وہ زیور کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے، یا پھر وہ ہر ماہ بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتی ہے تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے کام آئے۔ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، نابالغ بچوں کی ملکیت میں جو پیسے یا زیور دے دیا، یعنی ماں نے یہ کہا کہ یہ میری بچوں کی ملکیت میں ہے، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ بچوں کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ ماں کی ہی ملکیت میں ہے اور ماں نے اکاؤنٹ بھی اپنا کھولا ہوا ہے اور اس میں ڈال رہی ہے، نیت یہ کر رہی ہے کہ بچوں کے لیے ہے، تو چونکہ اکاؤنٹ آپ کا ہے تو بے شک وہ بچوں کے نام سے کھولا ہو، بعض دفعہ نام بچوں کا ہوتا ہے لیکن ملکیت ماں ہی کی سمجھی جاتی ہے، تو جس کی ملکیت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اس اکاؤنٹ میں اگر آپ نے پیسے ڈال دیے یا زیور رکھوا دیا تو وہ آپ ہی کا زیور ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا ہو یا بیٹوں کے لیے رکھا ہو، کیونکہ ملکیت ماں کی ہے اور ماں بالغ ہے، عاقل ہے، لہذا زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر ملکیت بچوں کی ہے، دل میں نیت کر لی ہے کہ یہ بچوں کی ملکیت میں اور بچے بھی ماں کی کسٹڈی میں ہیں، تو پھر قبضہ بھی ضروری نہیں ہوتا ایسی صورت میں، تو پھر ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچوں کے مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت بری رسم ہمارے معاشرے میں کہ جن ماؤں کی بیٹیاں ہیں وہ بچپن سے ان کے لیے جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کا واسطہ اس عذاب کو، اس لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ لڑکوں کو چاہیے ایک دھیلا بھی نہ لڑکی سے نہ لیں، اور ان سے بولیں کہ یہ معاشرے میں اس کو فروغ دیں کہ بھئی یہ بیٹیوں کی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹی کی شادی پہ خرچہ کرنا، یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں آیا ہے، کتنی گندی غلیظ رسم ہے، اس سے تو بیٹی جو ہے نا عذاب بنتی جا رہی ہے بیٹی کی پیدائش معاشرے میں، اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ۔ مرد یہ کرے گا کہ جب شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو دلہن کے جوڑے سے لے کر انگوٹھی، زیور اور پھر ولیمے کا کھانا اور مہر اور نان نفقہ، یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہیں، قرآن سے حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس رسم کو ختم کریں معاشرے سے۔ تو افسوس ہوتا ہے بیچاری ان ماؤں کا سن کے کہ بیٹی کو تو ٹینشن بنا دی ہے معاشرے میں، وہ بچپن سے پیسے جمع کر رہی ہے، بھائی آپ کھائیں پیے، آپ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کی ذمہ داری اس کمبخت کے ذمہ ہے جو یہاں نکاح کا پیغام بھیجے گا، اس کو بولیں کہ تم اس کے خرچے اٹھاؤ۔ تو جو بھیجنے والا ہے نا پیغام، مرد، وہ غیرت ختم ہو گئی ہے اس میں، تو اس لیے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے مردوں میں غیرت پیدا ہو جائے، وہ بولیں بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے دلہن والوں کو، لڑکی والوں کو خرچہ نہیں کرنے دیں گے، ان کو سختی کریں لڑکی والوں پہ، بولیں ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی، باقی آپ نے اپنی بیٹی کو اگر گفٹ دینا ہے تو شادی کے بعد میں دیکھا جائے گا، جو دینا ہے آپ دے دیے گا، ابھی موقع پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ رسم ختم کرنی پڑے گی معاشرے سے، تھوڑا تھوڑا کر کے نا ایک پورے قارون کے خزانے جانا شروع ہو گئے ساتھ میں۔ کیا ماں بیٹی کی طرف سے قسم کے روزے رکھ سکتی ہے؟ میری بیٹی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اس کے ذمے ایک قسم کے روزے لازم تھے، اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور وہ روزے رکھتی، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ زوجہ عبداللہ انڈیا سے۔ نہیں جی، آپ روزے نہیں رکھ سکتی، انہوں نے وصیت اگر کی ہے تو پھر اس کا فدیہ دے دیں، وصیت نہیں کی ہے تو فدیہ بھی واجب نہیں ہے۔ اب اگر تھوڑے بہت روزے تھے تو ان کے لیے توبہ استغفار کریں، اور اگر کچھ صدقہ رقم کر دیں یا فدیہ دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ استغفار کریں، زیادہ ان کے لیے دعا مانگیں۔ قرآن کا ترجمہ بغیر وضو چھونے کا حکم، ترجمے والے قرآن کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ بشرا ہارون انڈیا سے۔ اگر لفظ بلفظ ترجمہ ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے اس میں، صرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے قرآن میں، تو پھر اس کو بغیر وضو نہیں چھوا جا سکتا، اور اگر ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ہے اور تفسیر زیادہ ہے، جیسے کہ عام طور پر تفسیر زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صدام صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں، بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا طریقہ، کیا بچہ پیدا ہونے کے ایک ہفتے بعد اس کے کان میں اذان دے سکتے ہیں؟ نیز کس کان میں اذان اور اس کان میں اقامت دینی چاہیے؟ اور کیا اقامت میں قد قامت الصلاۃ بھی کہنا ہوگا یا نہیں؟ جناب صدام صاحب، ایک ہفتے بعد بھی دے سکتے ہیں اذان، جلدی دینی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو گود میں لے کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، بچے کا جو دایاں کان ہے یعنی رائٹ سائڈ والا کان، اس کا رخ آپ کے ہونٹوں کی طرف ہو، تو آپ اذان کہیں جیسے اذان دی جاتی ہے، لیکن اتنی زور سے نہ کہیں کہ بچہ ڈر جائے بیچارہ، اور پھر بچے کو گھما دیں، تو گھمانے کے بعد لیفٹ کان میں اس کے آپ اقامت کہیں جیسے اقامت کہی جاتی ہے، اور اس میں قد قامت الصلاۃ بھی کہنا ہے۔
کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نامحرم عورت کو ہاتھ لگانے سے مرد اور عورت دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ محمد ثقلین منڈی بہاؤالدین سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تحقیق ہے ان کے فقہ کے مطابق تو وضو ٹوٹتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا، حنفیہ کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کیا نام ہے کسی نے شہوت سے ہاتھ لگایا اور مزی وغیرہ کا قطرہ خارج ہو گیا تو پھر بہرحال اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ موبائل کے بیک کور پر تصویر کا حکم۔ موبائل کے بیک کور میں یادداشت کے لیے، کسی کو گفٹ کرنے کے لیے جو فوٹو پرنٹ کرواتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پرنٹڈ فوٹو تو جائز نہیں ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو۔ گفٹ دینے کے لیے اس کی تصویر لگا دینا یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس پہ تصویر کو حلال کہا جا سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویر بناتے ہیں۔ تو اس تصویر کا جو مصداق ہے نا، پرنٹڈ تصویر جو عرب میں ہوا کرتی تھی، جو شرک کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور اس میں تصویر کی تعظیم بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کریں آپ۔ کوئی ضرورت ہو پاسپورٹ کے لیے یا کوئی بھی معقول ضرورت ہو، گفٹ تو ویسے بھی تصویر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے نا، گفٹ تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، نام لکھوا دیں آپ اس کا اس پہ۔